نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ دو دروس کی ان دو آیات کے متعلق بیان ہوئے کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لاؤ ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا. اگر تم سچے ہو تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے بچو. فاتقوا النار، بس آگ سے بچو جس کا ایندھن وہ انسان اور وہ پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص جس کا نام قیس بن مسیبہ تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر اپنی قوم کے پاس جا کے اس نے کہا میں نے روم و فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کہانوں کے کلامات سنے ہیں، حمیر کے مقالات سنے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں وہ بے مثل ہے، وہ انسانوں کا کلام نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں اسلام قبول کر لو. تو یہ تمام لوگ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اس پورا قبیلہ 1000 لوگوں کا یہ آ کے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی انیس آئے تو یہ انہوں نے جا کے واپس ابو ذر غفاری کو بتایا کہ یہ ایسے یہ اللہ کا کلام ہے. ابو ذر غفاری خود تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے 3 دن مکہ میں رہا، میرے پیٹ میں سوائے زمزم کے کچھ نہیں گیا اور مجھے بھوک اور پیاس نے کسی چیز نے تنگ نہیں کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ عرب و عجم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بھی اپنی قبیلے سمیت مسلمان ہو گئے. قرآن کے اعجاز کی تیسری وجہ کہ اس میں غیب اور آنے والے حالات و واقعات کا تذکرہ ہے اور وہ سب خبریں جو بتائیں وہ سچی ثابت ہوئیں. روم و فارس کی لڑائی میں روم کے فاتح ہونے کا اعلان کیا اور وہ فاتح ہوا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی شرائع اور تاریخی اعتبار سے جو واقعات تھے اس طرح بیان کیے کہ اس وقت کے ان کے عالم بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتے تھے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ بہت ساری متعدد آیات میں انسانوں کے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کیا، جیسے اذ طائفتان منکم ان تفشلا بدر کے موقع پر یقولون فی انفسہم لولا یعذبون اللہ. چھٹی وجہ یہ ہے کہ کسی قوم یا فرد کے متعلق جو پیش گوئی ہوئی وہ سچ ثابت ہوئی اور ایسی پیش گوئیاں کی. یہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ یہ حریص ہیں مال کے اور زندگی کے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور ایسے ہی ہوا. ساتویں وجہ کہ اس کے سننے سے جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت کافر اور مسلمان یکساں دونوں پر غالب آتی ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سورہ طور کی آیات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کہتے ہیں میرا دل اڑ رہا تھا اسلام کی طرف، میرا دل اس دن پھر اپنا نہیں رہا، وہ اسلام کا ہو گیا. آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے دل اکتاتا نہیں ہے، زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ دل کرتا ہے. اور جتنا بھی مضمون پسندیدہ ہو، کوئی بھی کتاب ہو 2 3 4 دفعہ پڑھنے سے اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. نویں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، بغیر کسی تغیر اور ترمیم کے قیامت تک باقی رہے گا. بالفرض و تقدیر اگر یہ سارے قرآن مجید کے جو نسخہ جات ہیں یہ ختم ہو جائیں تب بھی قرآن نے باقی رہنا ہے. اللہ نے ایسا انتظام سینوں میں فرمایا ہے. 10ویں وجہ یہ ہے کہ اس میں تمام علوم و معارف کا احاطہ کیا گیا ہے، تمام علوم و معارف کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور آنے والے ہر دور کے مسائل، ہر دور کی چیز یہاں اس میں بیان کی گئی ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ہر علم میں ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے. اسی لیے فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈی، جس کو حکومت فرانس نے وزارت معارف میں قرآن کریم کی 62 صورتوں کا ترجمہ کرنے پہ متعین کیا تھا، اس میں لکھا تھا بے شک قرآن کریم کا طرز بیان خالق جل و علا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ کلام الہی ہی ہو سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں
تو تسلیم و اعتراف میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لبید بن ربیعہ یہ عرب کا وہ شاعر تھا کہ جس کے اشعار اور قصیدوں کو بیت اللہ میں لٹکایا جاتا تھا مقابلے کے لیے، تو اس سے حضرت عمر نے کہا اس زمانے جاہلیت میں تو نے بہت اشعار کہے، اب کیوں نہیں کہتا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی تو میں نے اپنی شاعری انہی میں تبدیل کر دی، میری شاعری کا اس کے آگے کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت انوار البیان میں حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاسمیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ پادریوں نے اور آریوں نے قرآن مجید پر ایک یہ اعتراض کیا، بڑا بودا اعتراض تھا کہ یہ آپ کہتے ہو تورات، زبور، انجیل اور قرآن ایک ہی سرچشمہ ہے، ایک ہی منبع ہے، تو ان تینوں آیات جو ہیں کتابیں، ان تینوں نے تو کہیں بھی پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس جیسا کوئی اور کلام لے کے آؤ، ایسا کوئی چیلنج اور تحدی ان کی نہیں ہے، اور جو کلام یہ ہے ایسی تاثیر اور یہ کلام ان تینوں کتابوں میں نہیں ہے، وہ تاثیر وہ ساری چیزیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کلام یہ اور ہے وہ اور ہے، اور تم اقرار کرتے ہو کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اس کا مطلب تمہارا قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں، یہ خلاصہ تھا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری کتابیں ہیں، یعنی خط کی طرح ہیں، بادشاہ اپنا خط خود بھی لکھتا ہے، کسی سے لکھوا بھی دیتا ہے، ہو سکتا ہے فرشتوں کو کہا ہو لکھ دے، اس لیے یہ تاثیر اس میں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ چیلنج نہیں کیا۔ اور جو ایک بہت بڑا طبقہ اہل کتاب کا یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس پر جو کتاب نازل ہوئی، جیسے موسیٰ پر تورات، تو یہ لکھی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اللہ اوپر سے حکم دیتے تھے یا دل میں القاء کرتے تھے کہ یہ لکھ لو، تو پھر اللہ نے اس کو کہا یہ میری کتاب ہے، یہ ایک ان کا طبقہ کہتا ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان اقدس نے اس کو تلاوت کیا ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے اس جیسا کوئی نہیں، تو اس لیے اللہ نے اپنے کلام کا چیلنج بھی کیا، اور یہ حلاوت اور مٹھاس باقی کلاموں سے الگ ہونا یہ اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا